میرے محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آئیے 26ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ احقاف، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف مکمل ہوتی ہیں، اور سورہ ذاریات کی 30 آیات شامل ہیں۔ سورہ احقاف مکی ہے، اس میں 35 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے تو وہ ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے پھر یہی پوچھا، آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی پوچھنے پر یہی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ آیت نمبر 29 سے 31 تک جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب ایک وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہمارے لیے بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جا کر باتیں سننا ناممکن ہو گیا ہے، لگتا ہے کوئی بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ مشرق اور مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے۔ حقیقت واضح ہونے کے بعد جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے رسول ہیں، اسی طرح جنات کے رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اگلی سورت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ اس میں مومنوں کو اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا، جب تمہارا کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو جائے تو تم ان کو اچھی طرح کچل ڈالو، اور جو لوگ پکڑے جائیں تو تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دو یا احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے ویسے ہی چھوڑ دو۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ جنت کی 4 نہروں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ کے فرمانبردار بندوں کے لیے تیار ہیں۔ ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اور اگلی آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ جنتی اور جہنمی برابر کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے اور جہنمی اللہ کے قیدی۔ اس سورت کے آخر میں بڑی ہلا دینے والی وارننگ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، دیکھو تم وہ لوگ ہو جنہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں،
اور یاد رکھو جو کوئی بھی بخل کرے گا تو وہ اپنی ہی جان سے بخیلی کرے گا۔ اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن تم اس کے محتاج ہو۔ اور یاد رکھو اگر تم پیٹھ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اگلی سورت سورہ فتح ہے۔ اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد دوسرے ہی سال غزوہ بدر کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اگلے ہی سال غزوہ احد کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں پر سخت ترین دور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرما دیا کہ یہ آخری موقع ہے کہ کفر ہم پر چڑھ کر آیا ہے، اب اے مسلمانوں تم پیش قدمی کرو گے۔ سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سفر میں آپ کے ساتھ روانہ ہوں، لیکن معاملہ یہ تھا کہ مکہ پر کفار کا کنٹرول تھا، لہٰذا ان کی اجازت کے بغیر عمرہ کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھ کر قربانی کے جانور ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس وفد کی حیثیت سے بھیجا کہ تم انہیں یقین دلا کر آؤ کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ قریش نے ایک شرارت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو پیشکش کی کہ تم تو پہلے عمرہ کر لو پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ ادا نہیں کروں گا۔ ادھر قریش نے حضرت عثمان کے ساتھ بات چیت کو لمبا کر دیا اور ادھر خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان کیونکہ ایک وفد کی حیثیت سے بات چیت کرنے گئے تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو کہ 14 یا 1500 تھے بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے۔ مسلمان کیونکہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، اس لیے ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں تھا، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی کہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا کہ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ گو کہ حضرت عثمان کے قتل کی بات ایک افواہ تھی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا کہ مسلمانوں کا ایک امتحان ہو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، تو سب نے یہ واضح کر دیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہیں۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بے حد راضی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ قریش آپ کے پاس آئے اور صلح حدیبیہ کی صورت میں ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے میں کچھ شرائط ایسی تھیں جو صحابہ کرام کو پسند نہیں آئیں، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم کمزور ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، صبر کرو، اسی میں ہماری فتح ہے۔ اس صلح کے نتائج مسلمانوں کے لیے بہت نفع بخش ہوں گے، اور آخر کار یہی ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح یاب ہوئے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں، جو کہ قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے، ارشاد ہوتا ہے، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن اور دین حق دے کر، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دیں،
اور اللہ اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگلی صورت سورہ حجرات ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت اسلامی ریاست کے مختلف مسائل کو زیر بحث لاتی ہے۔ اس کے آغاز میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاست کے حکمران اور مسلمانوں کے لیڈر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا ہے، اور مومنوں کو ان سے بات کرنے کے آداب سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں بہت اہم آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرے گروہ کا یہ فرض ہے کہ وہ سب کے سب مل کر باغی گروہ کے خلاف جنگ کریں، یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ جب ہتھیار ڈال دے تو پھر برابری کی بنیاد پر ان میں صلح کرائی جائے۔ اس کے بعد وہ عظیم آیت بھی اس سورہ مبارکہ میں نازل ہوئی جس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے 2 بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اسی صورت میں مذاق اڑانے، برے ناموں سے پکارنے اور طعنے دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور پھر پیٹھ پیچھے کیے جانے والی اخلاقی برائیاں، غیبت، تجسس، چغلی اور کسی کے بارے میں برا گمان کرنا وغیرہ بھی اسی صورت میں منع فرمایا گیا ہے۔ مساوات کا درس دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور کنبے اور قبیلے بنا دیے، اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اگلی صورت سورہ قاف ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ آپ اسے عید کی نماز میں اور ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتے تھے۔ اس صورت میں مسلمانوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنا، آخرت کی طرف راغب کرنا اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا جیسے موضوعات شامل ہیں۔ اگلی آیات میں سابقہ نبیوں اور رسولوں کے قصے بیان ہوئے ہیں، جن میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور لوط کے بھائیوں، اصحاب ایکا اور قوم تبع کا ذکر بیان ہوا ہے کہ سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ اگلی صورت سورہ ذاریات ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ ذاریات میں تقریباً وہی مضامین بیان ہوئے ہیں جو سورہ قاف میں ہیں۔ اس میں قسمیں کھانے کے بعد ارشاد ہوا، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور حساب کتاب کا دن ضرور قائم ہوگا۔ پھر اہل جہنم کا ذکر ہے، اس کے بعد بڑے پیار سے متقی اور اہل جنت کا ذکر ہے۔ اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس مہمان بن کر آئے اور انہیں بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اس پارے کی روشنی میں مندرجہ ذیل اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ آپس میں ناراض لوگوں کے درمیان اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے صلح کروانی ہے، مذاق اڑانے، عیب جوئی، غیبت، تجسس اور بدگمانی سے پرہیز کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مہمان نوازی پر عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ 26ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 27ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔